پاک ہوگا۔ ایک بات ناظرین ذہن میں رکھیے، اور یہ قول جو میں جہاں سے ابتدا کر رہا ہوں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، کسی فوج کی قوت اس کی تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد میں ہوتی ہے، اور اس کی کمزوری قلت تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد نہ ہونے میں ہوتی ہے۔ ایمان و توکل سے بھرپور یہ جملے یقیناً ناظرین صرف ایک سپہ سالار کے نہیں بلکہ ایک ایسے سپہ سالار کے ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہونے کا اس دنیا میں سب سے عظیم شرف ملا۔ یہ جملے اس ہستی اور اس عظیم جرنیل کے ہی ہو سکتے ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں سجا کر اور ان کو اپنی اصل طاقت بنا کر جنگ کے میدان میں اترتے تھے، جن کا یہ ایمان تھا کہ جنگ میں فتح زور بازو کی بنیاد پر نہیں بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتوں سے حاصل کرتا ہوں۔ یعنی اس دنیا میں بڑے بڑے جرنیل آئے اور بڑے بڑے جرنیل آتے رہیں گے، مگر یہ وہ انتہائی نڈر اور ناقابل شکست جرنیل ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا، جن کی طاقت و قوت و جنگی حکمت عملی کو مالک کائنات نے ایسے چاند لگائے صاحب کہ جنہیں اللہ اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار فرمائے جو جس میدان میں چلے جائیں میدان کا نقشہ مکمل طور پہ بدل جائے، مکمل طور پہ پلٹ جائے، جنہیں دنیا جھک کر انتہائی ادب کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، قبل از اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے اشراف میں ہوتا تھا، چونکہ اپنے خاندانی عہدے پر ممتاز تھے اور پہلے ہی سے اپنے اوصاف کی وجہ سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب بھی تھے، بلکہ یوں کہیے خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ نگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی تھی کہ انہی کے سر اقدس پر سیف اللہ کا تاج سجنا ہے، لہذا اسلام کے بعد بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ اعزاز قائم رکھا جس سے فتوحات اسلامی میں بہت مدد ملی۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے باصلاحیت شخصیت تھے، اپنے زمانے میں کشتی کے چیمپئن تھے اور بہت بہترین گھوڑ سوار تھے، ابتدائی عمر میں ہی تلوار زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کر رکھی تھی، برچھا ان کا پسندیدہ ہتھیار تھا۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے اونٹوں کے ذریعے سے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وار اسٹریٹجی کے بہت ماسٹر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی بہت جارحانہ ہوتی تھی، دشمن کو کب کیسے اور کہاں سے گھیرنا ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی گوریلا جنگ کے بنیادی طور پہ آپ ماسٹر تھے۔ اور جس طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑ سوار دستے کے ذریعے مخالف فوج پر پہلو کی جانب سے حملہ آور ہوتے تھے، یعنی جھپٹتے تھے اور پلٹتے تھے، یہ اس وقت کی حربی حکمت عملی میں ایک نیا اضافہ تھا۔ اقبال اسی لیے تو پکار اٹھے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ ایسی جنگی اور حربی چال تھی ناظرین جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضع کردہ اس جنگی ٹیکنیک کو دور جدید میں جرمن افواج نے بھی جنگ عظیم دوم میں افریقہ کے محاذ پر نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔ پلس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیسیژن پاور ناظرین بہت اسٹرانگ تھی، مشکل ترین حالات میں مشکل ترین فیصلے فوراً کر لیا کرتے تھے اور دشمن پر اٹیمپٹ کرنے میں بہت تیزی کے ساتھ اٹیمپٹ کیا کرتے تھے، بہت سرعت کے ساتھ جو ہے دشمن کی طرف لپکا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل ناظرین مسلمانوں کے ظاہر سخت دشمن تھے، مگر نسبت غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ملی؟ اسلام لانے کے بعد مشرکوں کے لیے سخت ترین خطرہ بن گئے، یعنی جو تلوار اسلام مخالف چلتی تھی وہی تلوار اسلام کے حق میں ایسی چلی صاحب کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک فتح کا استعارہ بن کر رہ گئے کہ اللہ کی یہ تلوار اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے ناظرین غزوہ موطا میں کفار کے خلاف چمکی۔ جنگ موطا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپریم کمانڈر یعنی سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ 3000 محمدیوں کے ذریعے 2 لاکھ کی تعداد میں دشمنوں کو ناکو چنے آپ نے چبوائے۔ اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 تلواریں ناظرین 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اسی میدان میں سیف اللہ کا لقب آپ نے پایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں، جانبازی، دلیری اور خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ فتح مکہ یاد ہے نا آپ کو صاحب، جب وہ ایک باقاعدہ آپ نے کفار کو جو ہے وہ اپنا روکا تھا اور ان کو واسل جہنم کیا تھا تو سرکار کے سامنے سے گزرے تھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، زیرہ بھی پہنے ہوئے تھے اور آپ نے جو ٹوپی بھی لگائی ہوئی تھی، سرکار نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا خالد بن ولید ہے۔ تو بہت آزاد طبیعت کے مالک تھے۔ جنگ موطا سے ناظرین آن ورڈ ہر غزوے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرنٹ لائنر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خون ریز جنگیں لڑیں۔ فتنہ ارتداد کی سرکوبی ہو یا مسلمہ کذاب جیسے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو واسل جہنم کرنا ہو، پرشین امپائر کی زمین بوسی ہو یا رومن امپائر کا جنازہ ہو، ناظرین ہر مہم ہر میدان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم ہوا کرتی تھی، ان کا میدان ہوا کرتا تھا کہ جن کے نام سے دشمنوں کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی اور دشمنوں کے کیمپس میں سراسیمگی پھیل جایا کرتی تھی۔ ناظرین کرام بس ایک جملہ آخر میں ادا کر رہا ہوں، آپ فرمایا کرتے تھے جب آپ جنگ میں اترتے تھے آپ کا نعرہ یہ ہوتا تھا کہ میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس وقت شہادت کی تمنا لیے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ناظرین تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تلوار تیر نیزے کے زخم کے نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے بستر پر مجھے آ دبوچا، میدان کارزار میں شہادت نصیب
نصیب نہ ہوئی۔ اس پر لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کا لقب دیا ہے، آپ اگر کسی کافر کے ہاتھوں مارے جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دشمن نے خدا کی تلوار کو توڑ ڈالا ہے، جو ناممکن تھا۔ یہ سن کر آپ کو مکمل طور پہ اطمینان ہو گیا کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت شرائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کش